وہی اچھا شعر کہہ سکتا ہے جو اپنے چاروں طرف کا درد محسوس کرتا ہے. یہ درد اس کی ذات میں شامل ہو جاتا ہے. اسی لیے شاعری کو مولانا روم نے جزست پیغمبری بھی کہا. ایک صاحب نے کہا کہ شعر کہنا جو کام ہے وہ مرصع ساز کا کام ہے جو نگ جڑتا ہے. کسی نے شاعری کے لیے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. آتے ہیں عرش سے یہ مضامین خیال میں. یہ نہیں ہوتا ہے. شاعری اپنے ذہن، اپنے جذبات اور اپنے اطراف کے حالات سے متاثر ہوتی ہے. شاعر اگر اپنی زبان سے اور زبان کی نزاکتوں سے، محاوروں سے اور اس کی خوبصورتی سے واقف ہو تو وہ فلمی گیت میں بھی نظر آتی ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی خراب شاعر جو ہے وہ اچھا فلمی گیت لکھے. مثال کے طور پہ ساحر کا ایک گانا ہے جو سب کو آتا ہے، اور جس وقت وہ بجتا ہے یا بجایا جاتا ہے یا سنایا جاتا ہے، اس کی شعری خوبیوں کے ساتھ آپ نے اسے نظر انداز نہیں کر سکتے. اور وہ گانا جس کے الفاظ نہایت سیدھے سادے ہیں، ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں. یہ شعریت کی ایک مکمل تصویر ہے. اس میں آپ جاوید سے بات کیجئے، وہ آپ کو زیادہ صحیح طریقے سے بتا سکیں گے کہ کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے جب کہیں جا کر ایک اچھا مترنم خوبصورت گیت پیدا ہوتا ہے. ابھی ذرا آپ نے ساحر کا یہ بتایا، جاوید صاحب کا بھی کوئی ایسا گانا بتائیں جس کی شعریت ایسی ہو کہ جو دل. کئی گانے بتا سکتے. آپ نے میری عزت بہت خطرے میں ڈال دی. فرض کر لیجیے انہیں ایک بھی نہ یاد ہو تو مجھے نہیں، تو میری تو یہاں ناک کٹ جائے گی. مجھے بہت یاد ہے. آپ نے بہت مجھے خطرناک جگہ ڈال دیا. چلیے آپ ان کی باتوں پہ یقین نہ کریں. ہاں پھر یاد دلا دیجیے گا مجھے. دیکھیے ایک مجھے ان کا گانا میں آپ کو بتاتی ہوں، اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، کسی طرح کا کہیں نہیں ہے، لیکن معنویت اور شعریت اس میں بھرپور ہے. اگر میں غلط پڑھوں تو صحیح کر دینا. نہیں وہ میں نے کئی غلط تھا. کچھ نہ کہو، کچھ بھی نہ کہو، کیا کہنا ہے، کیا سننا ہے. سمے تم کو خبر ہے، مجھ کو پتہ ہے. سمے کا یہ پل تھم سا گیا ہے. سمے کا اور ایک پل میں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، صرف ایک میں ہوں اور ایک تم ہو. کیا کہنا ہے، کیا سننا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ اس میں کتنی بڑی بات آسان لفظوں میں سمو دی گئی ہے، اور اس پل میں صرف ایک تم ہو، صرف ایک میں ہوں. سمے کا یہ پل تھم سا گیا ہے. فلمی اور ادبی دنیا، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ اب فلمی اور بے ادبی دنیا ہو چکی ہے یہ. لیکن یہ دنیائیں فرق ہیں، کیونکہ آج سے بہت سال پہلے جو گیت تھے بالخصوص فلمز کے، وہ شاعری ہوا کرتی تھی، تو ادب اس کا حصہ ہوا کرتا تھا. تو کیا اب یہ دنیائیں فرق ہو گئی ہیں فلم کی اور ادب کی؟ دیکھیے پہلے تو ہمیں اس بات پہ کلیئر ہونا چاہیے کہ جو لوگ فلمیں بناتے ہیں، فلمیں لکھتے ہیں، فلمیں ڈائریکٹ کرتے ہیں، فلموں میں کام کرتے ہیں، یہ مارس یا وینس سے نہیں آئے ہیں. یہ سب کے سب اسی معاشرے نے، اسی سماج نے، اسی سوسائٹی نے بھیجے ہیں. اس طرح کے لوگ کیوں آ رہے ہیں جو اس طرح کی فلمیں بناتے ہیں، اس طرح کے گیت لکھتے ہیں، اس طرح کے گیت پسند کرتے ہیں. یہ ذمہ داری آپ کی. آپ بتائیے آپ سوسائٹی میں کر کیا رہے ہیں؟ ایک یہ تو آپ ہی کے یہاں سے آئے ہیں، ہم نے تھوڑی پیدا کیے تھے. یہ جو واقعہ ہے یہ کوئی ایک وائڈ میں نہیں ہے. دراصل ہم لوگوں نے 40-50 سال 60 سال اس پہ کام کیا ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے. یہ ہمارے حالات ایسے ہوں، اس کے لیے بڑی محنت کی گئی ہے. ہم نے اپنے بچوں کو ادب سے، شاعری سے، لٹریچر سے دور رکھا ہے کہ یہ بیکار کی چیزیں ہیں، اس سے تھوڑی تم کما پاؤ گے. تمہیں وہ پڑھنا چاہیے، وہ سیکھنا چاہیے جس سے کچھ دھندے کی کچھ بات کرو، کچھ پیسہ جوڑو. تو ہمارا پورا جو
تعلیم کا اور ایجوکیشن کا سسٹم رہا ہے وہ ہمیشہ صرف پروفیشن اورینٹڈ رہا ہے. تو زبان سوسائٹی میں شرنک کر رہی ہے. میں تو بمبئی میں رہتا ہوں, ہر دن میں ینگ لوگوں سے سنتا ہوں یو نو واٹ آئی مین, تو آئی ٹیل دیم نو آئی ڈونٹ نو. آپ کے پاس ہمارے یہاں محاورے ہوتے تھے, کہاوتیں ہوتی تھیں. آج آپ کوئی 30-40 سال کا انسان ایک بتا دیجئے مجھے, وہ لڑکی لڑکا کوئی جو کوئی کہاوت کبھی بولتا, وہ غائب ہو گئے سب. زبان شرنک کر رہی ہے سوسائٹی میں, یہ اس کا ریفلیکشن ہے. یہ بیماری نہیں ہے جو فلموں میں دکھ رہی ہے, بیماری کا سمٹم ہے. فلمیں اتنی امپورٹنٹ, سماج سے زیادہ, معاشرے سے زیادہ, ملک سے زیادہ تو امپورٹنٹ نہیں ہو سکتی نا. اگر آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ صرف کلائی میں بخار نہیں ہے, بخار پورے جسم میں ہوتا ہے. کلائی چھو کے آپ دیکھتے ہیں, اب آپ کلائی پہ ناراض ہو رہے ہیں, یہ کیا, یہ کوئی رسٹ ہے؟ ارے بھائی یہ ایک جسم کا حصہ ہے, اگر اس میں کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے تو پورے جسم کا علاج کرو. جشن ریختہ ایک رومانٹک بات ہوتی ہے, 2 اچھے شعر سنیے, 2 اچھی تالیاں بجا دیں, شام کو گانا بجانا ہوا, بہت اچھا ہوا, واہ واہ کی, گھر چلے گئے. کیا اس سے زیادہ اہمیت ہے ریختہ کی, زبان کی, یا ایسے فیسٹیولز کی؟ کیونکہ کوئی گہری اہمیت بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ. عدیل نے جو سوال کیا اہم سوال ہے کہ آپ لوگ یہاں اتنے شوق سے آتے ہیں, کبھی آپ میوزک سے لطف اندوز ہوتے ہیں, کبھی آپ تقاریر سنتے ہیں, کبھی آپ شاعری سنتے ہیں. یہ تمام چیزیں ادب کی اصناف ہیں, اس ادب کا ہی اس سے تعلق ہے. لیکن میں ایک بات آپ سے ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ یہ سنجیو صاحب کا کمال ہے کہ وہ ان تمام فنون کے یا تمام ان طریقوں کے ذریعے سے جو بنیادی بات ہے ریختہ کی, وہ ادب کے علاوہ تہذیب بھی ہے. ادب اور تہذیب کا یہ سمجھ لیجئے کہ لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے لیے. آپ شعر سنتے ہیں, آپ کس طرح سنتے ہیں, اس کے سننے کے آداب کیا ہیں, یہ آپ کو ریختہ کے ذریعے آپ سیکھتے ہیں. آپ تقاریر سنتے ہیں, بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں جو اس سے پہلے آپ نے نہیں سنے ہوتے, آپ انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ یہاں کے جلسوں سے جاتے ہیں واپس, تو مجھے اس کا پورا یقین ہے کہ آپ کے دامن میں کچھ قیمتی چیزیں ضرور ہوتی ہیں. کسی کا قول, کسی کا شعر, کسی کا انداز, یہ سب جگنوؤں کی طرح آپ کے دامن میں سمٹ کے آ جاتے ہیں, اور یہی ریختہ کی سب سے بڑی خوبی. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ادب اور علم دونوں کس لیے کہ ریختہ دونوں ہی کا ضامن ہے. اور میں اس سلسلے میں سنجیو کی ہمت اور ان کی بیگم کی ہمت کی بڑی داد دیتی ہوں کہ باوجود 1000 مشکلات اور تنگیوں کے وہ برابر اپنے معیار کو قائم رکھے ہوئے ہیں, اور لوگ بے تحاشا اس میں شامل ہوتے ہیں, سننے کے لیے آتے ہیں.